أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ کل کے درسوں میں ہم نے سنا کہ قیامت کے دن کی ہولناکی بہت بڑی ہوتی ہے، وہاں کی پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ایسے پریشانیوں میں کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ ہم لوگ حدیث کئی مرتبہ سنتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ مشہور حدیث سبعۃ یظلھم اللہ، 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالی عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، لیکن وہ 7 محدود نہیں، 7 ہی ہوں گے، یہ محدود نہیں ہے۔ جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوگا اور لوگ مختلف پریشانیوں میں ہوں گے، اور ایسی پریشانیاں جس کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکیں، لیکن کچھ نیک لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی عزائم ارادے سچے ہوں گے، جو صحیح عقیدے پر چلیں گے، اور نیک اعمال جو اخلاص پر مبنی ہوں۔ نیک عمل سارے کرتے ہیں، لیکن عمل اخلاص مخلص ہونا چاہیے، تو ان کی بڑی اہمیت ہوگی اس دن۔ ان میں سب سے پہلا آدمی ہوگا الامام العادل، ایسا حکمراں جو انصاف پسند ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ ہمارے لیے الگ قانون، لوگوں کے لیے الگ قانون۔ رأسمالیین جو کیپٹلسٹ ہیں، پیسہ لگانے والے، ان کے لیے الگ قانون بنتا ہے۔ معمولی مزدور جو ٹھیلا چلاتا ہے، لگاتا ہے، اس کے لیے الگ قانون بنتا ہے۔ لیکن اللہ کی عدالت ایسی ہے جہاں سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ اگر کوئی ایسا حکمران دنیا میں ہے جو صحیح معنی میں انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، جس کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن اس قوت اور طاقت کو لے کر وہ باغی نہیں۔ بہت سارے دنیا میں ایسے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قوت اور طاقت دیتا ہے تو وہ باغی بن جاتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ جیسے قارون نے، حامان نے، فرعون نے کہا کہ یہ میرے بازوؤں کی کمائی ہے، یہ جو کمائی میں نے کی ہے اپنی چالاکی سے، میری بازوؤں سے کی ہے، یہ دجال ہے۔ ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نہیں ہے، بلکہ ایسے آدمی کے لیے الامام العادل الذي يملك القوة والسلطان ولكنه لم يطغ، ایسا جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی، سلطنت دی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا باغی نہیں بنا، اور اللہ کے قانون کو بندوں میں نافذ کیا، انصاف کے ساتھ حکمرانی کی۔ اسی طرح وہ نوجوان نشأ فی عبادت ربہ، جو رب کی عبادت میں پلا بڑا ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے کہ نوجوان مسجدوں سے لگے رہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جڑے رہیں، اور ذکر و اذکار جو دعائیں ہیں اسے پڑھتے رہیں۔ تو وَأَلْجَمَ نَفْسَهُ بِلِجَامِ التَّقْوَى، اپنی نوجوانی کو اس نے تقوی کی لگام لگائی ہو۔ لگام بولے تو گھوڑے کو لگام لگاتے نہیں، گھوڑا کہیں جا نہیں سکتا ہے، یہ نوجوان ضرور ہے، لیکن اس نوجوانی کو اس نے تقوی کا لگام لگایا ہوا ہے۔ اس کا تقوی اس کو بے حیائی سے، فحش سے، منکرات سے بچاتا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں
کتنے مسلم نوجوان ایسے ہیں جن کا موبائل اگر آپ لے لیں اچانک تو آپ گھبرا جائیں، اس میں ایسے گانے، ایسے ویڈیو آڈیو کلپس، آپ حیران رہ جاتے ہیں کیا ان کی بہنیں نہیں ہیں، کیا ان کی مائیں عورتیں نہیں ہیں؟ فحش اور عریانیت کا ایک سمندر ہے جس میں وہ لوگ تیرنا چاہتے ہیں، یہ ہر جگہ ہے۔ لیکن چند ایسے بھی نوجوان ہیں جو متقی ہیں، صالح ہیں، پرہیزگار ہیں، اور بالکل یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر، یوسف علیہ السلام کا جب ذکر کرتے ہیں تو کہا قال معاذ اللہ۔ تو بالکل آج کا نوجوان بھی صالح ہو اور اپنے نفس اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ نفس کی اپنی خواہشیں ہوتی ہیں اچھی بری، تو آدمی اچھے کھانے کی خواہشیں کھائیے، اچھا پہننے کی خواہشیں پہنیے، لیکن جو غلط خواہشیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر زندہ رکھتا ہے بالکل پاک و صاف رہتا ہے، اور دنیا سے جب جاتا بھی ہے تو پاک و صاف ہو کر جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ کتنے لوگ ہوئے؟ پہلا الامام العادل، دوسرا الشاب، نوجوان جو اپنی نوجوانی کو تقوی کا لگام لگایا ہو، کنٹرول میں ہو، نوجوان ہے، کنٹرول ہے۔ اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، اور نمازوں سے پہلے مسجدوں میں آ جاتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، اور جب تک ہو سکے زیادہ ٹائم مسجدوں میں اسپینڈ کرتے ہیں۔ کرنا چاہیے، اگر آپ کے پاس وقت ہے، روزگار کے علاوہ بھی، بچوں کے ٹائم کے علاوہ مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مناجات کریں، دعائیں کریں، سجدے کریں۔ جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، یجدون فی رحابہا، اچھا اس کے بعد وہ لوگ جو مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بارہا نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ نماز کی تیاری اذان سے پہلے ہوتی ہے۔ نماز کی تیاری کب ہوتی ہے؟ اذان سے پہلے ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے جو بیچ کا وقت ہوتا ہے وہ دعا کے لیے ہوتا ہے۔ ویسے وقت میں جو دعا نہیں کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، لیکن ایسے وقت میں ہم ٹائم کہاں گزارتے ہیں؟ ریسٹ روم میں گزارتے ہیں، وضو کرنے میں گزارتے ہیں، یہاں تک کہ اقامہ کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی پہلی رکعت کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا تو نماز ہی ختم ہونے کو آتی ہے، سلام پھیرنے کا وقت آتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ لاسٹ آورس میں پکڑتے ہیں، جیسے کوئی دوڑ کے ٹرین کا ڈبہ پکڑتا ہے، بلا کہ نہیں۔ کوشش کریں نماز کی تیاری اذان سے پہلے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سے میرا کوئی فائدہ نہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں دینی اخوت، دینی بھائی چارگی، جو محبت جو اللہ تعالیٰ نے انصار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں کروایا۔ اگر انصار کے 2 گھر تھے تو 1 گھر مہاجر کو دے دیا، 2 بیویاں تھیں تو 1 کو طلاق دے دیا اور مہاجر سے اس کی شادی کروا دی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ایمانی اخوت کی بنیادیں ہوتی ہیں وہ نیکی پر، تقوی پر، صلاح پر ہوتی ہیں۔ اس دوستی میں وہ بات ہوتی ہے جو دوسری دوستیوں میں نہیں ہوتی۔ دوسری دوستیاں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، پیسہ رہنے تک میں دوست،
جیسے آپ کا پیسہ ختم ہوا میں دشمن. لیکن دینی دوستی جو ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور عمل صالح سارے کے سارے عمل کرتے ہیں. اسی طرح کچھ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ رحمان کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ہاں، عورت کا فتنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ جس فتنے سے تم پر ڈرتا ہوں وہ کون سا فتنہ ہے؟ عورتوں کا فتنہ ہے. جہاں تک ہو سکے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہیے، کانوں کی حفاظت کرنا چاہیے، تاکہ اس فتنے سے کیا کرے؟ وہ بچ سکے. آسان حل بتلایا گیا کہ آدمی شادی کر لے. اس فتنے سے کسی کو بچنا ہے، عمر اس کی ہو گئی ہے، وسائل ہیں، آدمی شادی کر لے. اور ویسے بھی سلف نے کہا کہ تعجب ہوتا ہے من یطلب الغنی، ایسے آدمی پر جو مالداری تلاش کرتا ہے اور شادی نہیں کرنا چاہتا. مالداری کس میں ہے؟ شادی میں ہے. یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اگر وہ فقیر ہیں شادی کریں گے، تو اسی لیے کہا کہ تم اپنا کام کرو، اللہ اپنا کام کرے گا. تم کیا کرنا؟ شادی کرنا. ہمارا کام کیا ہے؟ شادی کرنا. غنا، مالداری دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. چونکہ اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے، آدمی عورت سے مال بٹورنا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ فلاں عورت سے شادی کروں، فلاں وہ جہیز لائے گی، مال لائے گی، تو آج اس کا عبرت ناک انجام ہم دیکھ رہے ہیں. تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ فقیر جو عورت سے مال بٹورنا چاہتا ہے، ویسے فقیر کو ہم زکوٰۃ بھی دینا چاہیے. اگر کوئی کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی لڑکی سے جہیز کی مانگ کرتا ہے، لاکھوں روپے لڑکی سے اگر لیتا ہے، تو مطلب وہ فقیر ہے. مانگتا کون ہے؟ فقیر ہے، بھکاری ہے. اس بھکاری کو ہم اپنا زکوٰۃ بھی کیا کریں؟ دیں. بھئی تم فقیر ہو، ہاں، لڑکی سے مانگ رہے ہو، تو آپ کو ہم کیا دیتے ہیں؟ اپنا زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ بھی لے لو. تم ویسے اگر کوئی اتنا ہی بے حیا ہے تو وہ بھی لے لے گا. اگر اتنا ہی بے شرم ہے تو اسے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگی. تو بہرحال آدمی کو اس سے پرہیز کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. عورتوں کا فتنہ، عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس کے اور فحش میں پڑ جانے سے بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا. دعت امرأۃ ذات حسب و جمال. ایک ایسا آدمی جس کو ایک خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے پیچھے ہٹ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. تو حالات بہت سارے ہیں. ابھی تو حالات پر بہت سارے لوگ بولتے ہیں، لیکن اس موضوع کا تعلق، یعنی ڈوری اور جہیز کا تعلق بولنے سے زیادہ عمل سے ہے. عمل سے ہے. پہلے لوگ میدان عمل میں کود پڑیں، اپنے آپ کو نمونہ بنائیں اور احتیاط کریں. ایسے صالح اور نوجوانوں کو تیار کریں، تربیت دیں جو اس سے بچ سکتے ہیں. تو شاید امت کے لیے آج اس سے زیادہ خیر کا کام کوئی اور ہو. اللہ تعالیٰ آسان بنائے. وَمِنْهُمْ، اسی طرح رحمان کے عرش کا سایہ جسے نصیب ہوگا وہ ہوگا جو وہ آدمی جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. کیسے خرچ کرتا ہے؟ چھپا کر خرچ کرتا ہے. یعنی ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی. بہرحال چھپا کر دینا بہت اچھی بات ہے. جیسے سلف کے بارے میں ہم آتے ہیں، وہ راتوں کو نکلتے تھے اور غریبوں کے گھروں کے دروازوں پر آٹے اور چاول کی بوریاں رکھ دیتے تھے. وہ زمانہ تھا سیدھا سادہ زمانہ، جب کوئی لے جاتا نہیں تھا. آج اگر آپ رکھ کے جائیں تو دوسرا لے کے جائے گا. ہاں، تو لیکن سلف کے بارے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ
جو دنیا سے چلے گئے، جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ لوگ کیا کیا خیر کرتے تھے، کیا کیا نیکیاں کرتے تھے، کتنے خاندانوں کی کفالت وہ کرتے تھے۔ ان کی دنیا سے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ فلاں فلاں خاندان کی کفالت کی ذمہ داری ان کی تھی۔ اسی طرح رحمان کے عرش کا سایہ اسے بھی نصیب ہوگا تملأ مخافت اللہ قلبہ، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھرا ہوا ہو۔ آج ڈر ہے، بہت سارے لوگوں کو کرونا وائرس کا ڈر ہے، کسی کو غربت کا ڈر ہے، کسی کو لٹ جانے پٹ جانے، پتہ نہیں کتنے ڈر ہیں۔ لیکن اللہ کی محبت ہم بٹھا لیتے ہیں تو سارے ڈر خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ بس اتنی سی بات بتائی گئی کہ بیماری میں آپ جن باتوں سے بچنے کی بات کہی گئی آپ اسے بچیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، دعائیں پڑھیں اور ماسک کا استعمال کریں، ڈسٹنس مینٹینس کریں، ڈسٹنس یعنی فاصلہ یہ کریں، اور پھر دعائیں کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے سجائے رکھیں۔ تو جیسے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھ کر اگر کوئی روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، کب؟ من اجل ذلک وہو وحید لیس معہ احد، یعنی اکیلے میں وہ رو پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی رحمان کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتے ہیں۔ جیسے یہ حدیث یہاں انہوں نے بیان کیا، روى البخاری و مسلم فی صحیحیہما عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحیح حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے جب کوئی وہاں سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں کون ہے؟ الامام العادل، عادل انصاف پسند حکمراں، وشاب نشا فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا، مسجد سے اٹکا ہوا ہے مطلب مسجد میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تو مسجد کے قانون بھی بدل گئے ہیں، ابھی نہیں، پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا، ابھی تو حالات، اگر کوئی فجر کے بعد کا ذکر بھی کرنا چاہے تو مسجد والے پہلے کیا کرتے ہیں؟ لائٹ آف کرنے لگتے ہیں، مطلب کیا؟ بھائی چلو، بھائی چلو۔ تو مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اس کو بندوں کے لیے کھلا رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، تو مسجدوں کو اگر کہتے ہیں کہ نہیں حفاظتی خدشات ہیں یا تو اس کے لیے آدمی کو انتظام کرنا چاہیے جو وہاں رہے، اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا خیال رکھے کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر کے لیے اتنے سارے واچ مین رکھ سکتا ہے، تو اللہ کے گھر کے لیے سارے انتظامات کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور اسی طرح کہا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اسی طرح وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہوں، اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اللہ تعالیٰ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کے لیے دور ہوتے ہیں۔ تو دوستی اور دشمنی کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امرأة ذات منصب و جمال، اسی طرح وہ آدمی جس کو ایک خوبصورت اور باحیثیت عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ بہت بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ایسے نازک وقت پر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ مسجد میں ہیں اللہ اللہ ذکر کرتے ہیں، لیکن جب باہر بازار میں جائیں، ایسی بہت ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے آ جائیں تو آپ میں آنکھوں کی حفاظت کریں، یہی اصل کمال ہے، یہی اصل کمال ہے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، ایک ایسا آدمی جو صدقہ کرتا ہے۔
سیدھے ہاتھ سے جو کرتا ہے ڈاوے ہاتھ کو نہیں پتہ، حالانکہ دونوں ہاتھ بہت قریب ہیں، لیکن کہا کہ چھپا کر دو، کیا کرو؟ چھپا کر دو۔ تو پہلے بولتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، ہاں نیکی کر دریا میں ڈال، آج کیا بولتے ہیں؟ نیکی کر سیلفی میں ڈال۔ تو آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں تو نیکی کرتے ضرور ہیں، لیکن نیکی کرنا جتنا آسان ہے اس کی حفاظت کرنا اتنا مشکل ہے، حفاظت کرنا اتنا مشکل ہے۔ کہا گیا کہ نیکی کو چھپائیں تاکہ نیکیاں کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے کام آئیں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اسی طرح وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تنہائی میں بیٹھ کر، اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، آنکھوں سے آنسو آ جائے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ کہتے ہیں اسی طرح اور بھی حدیثوں میں کہ ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ جو میرے لیے محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، آج ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا جب کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ وَالْإِضْلَالُ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کتنے آدمیوں کا ذکر ہے؟ 7۔ لَيْسَ مَقْصُورًا عَلَى السَّبْعَةِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْحَدِيثِ، 7 آدمیوں ہی پر مشتمل، اور بھی آدمی ہو سکتے ہیں۔ کیا ہو سکتے ہیں؟ اور بھی آدمی ہو سکتے ہیں۔ فَقَدْ جَاءَتْ نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ، یعنی بہت سارے نصوص ایسے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کے لوگوں کو بھی دے گا۔ جیسے ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی معرفۃ الخصال الموصلہ الی الضلال، یعنی بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے اسی میں سے ایک اور چیز انذار المعسر، یعنی کسی غریب آدمی کو ہم نے قرض دیا، جس کے پاس قرض ادا کرنے کا کوئی امکان نہیں، اس کے پاس کیا بھی نہیں ہے، اب جا کے آپ اس کا گردن پکڑ لیں، گریبان پکڑ لیں، کہاں سے لا کر دیں؟ اس کے پاس کوئی سورسز نہیں۔ تو چلو آپ نے کہا اچھا چلو 1 مہینے کے بعد دو، کیا بولا آپ نے؟ اب نہیں دے سکتے ہو، 1 ماہ کے بعد دو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو آپ نے اسے مہلت دی، یا آپ نے سرے سے معاف کر دیا، بولا کہ ٹھیک ہے تم دینا چاہتے ہو، نیت تمہاری ادائیگی کی ہے کہ قرض ادا کرو، لیکن تمہارے پاس کوئی موقع نہیں، امکان سورسز نہیں ہے کہ تم قرض ادا کرو۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من انظر معسرا او وضع عنہ، جو شخص کسی قرض دار کو مہلت دے گا، ہاں یہ مہلت دینا ایک مسلمان ہی کر سکتا ہے، ورنہ سود خور چمڑی کے ساتھ نکالتا ہے، ہاں چمڑی کے ساتھ نکالتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان بیت المال کا نظام قائم کریں۔ اور جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے، ایک ہی اپلیکیشن ایک محلے میں تقریباً 10 بیت المال ہے، تو ایک ہی لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے بیت المال میں بھی جاتے ہیں، ان کے بیت المال میں بھی جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ تاکہ سب لوگوں کو فائدہ ہو سکے، سب لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ تو کہا کہ وفی مسند احمد وسنن الدارمی، تو اسی لیے ایک حدیث اور انہوں نے بیان کیا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جو شخص کسی غریب کا بوجھ ہلکا کر دے گا یا اس کا قرضہ مٹا دے گا، اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے اسے جگہ دیں گے جب کوئی جگہ نہیں ہوگی، سایہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ قرض دار سے ہم کیا کریں، اس کو مہلت دیں یا اس کا قرضہ معاف فرمائیں۔ اسی طرح ایک اور چیز کا ذکر ہمارے ساتھ ہے کہ حاجت پوری کرنا، کوئی مسلمان کو کسی چیز کی ضرورت ہے،
اس کے پاس موقع نہیں ہے. آپ نے اس کی حاجت پوری کروا دی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی آپ کو دے گا. جیسے یہاں ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان بھائی پر کوئی مصیبت آئی، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کا باپ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اسے علاج کرائیں، اگر کوئی آگے بڑھ کر اس کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مشکلوں کو اس کے لیے آسان کر دے گا. یہ دنیا ایک کھیتی ہے، موقع ہے. ہم اپنی جتنا ہم سے ہو سکے، جس کے ساتھ ہو سکے موقع کر لیں تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھ خالی نہ ہوں. یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی کرے گا. اس لیے کہ کل آخرت میں کوئی چانس نہیں. ابھی موقع ہے، جتنا ہے، جو بھی ہے، جیسے بھی ہے کر لیں تاکہ کل آخرت میں یہ چیزیں میرے اور آپ کے کام آ سکیں. واللہ، اسی طرح اس میں کہا گیا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، آپ کسی مسلمان سے کوئی عیب چھپائیں. لوگوں کو دوسروں کا عیب بیان کرنے میں بڑا مزہ ملتا. کیا بولتے ہیں معلوم؟ اکرم کے بارے میں پوچھنا کیا، منجے پوچھو بولتا ہوں. کیا بولتے ہیں؟ ان کے بارے میں کسے پوچھو؟ مجھے پوچھو بولتا ہوں. میں ہی جانتا ہوں ان کے بارے میں. سبحان اللہ. اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں بولے تو یہاں آپ 10 لوگوں کے سامنے بولیں گے، کل حشر میں جائیں گے تو خلائق ہوں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والی مخلوق ہوگی. سب کے سامنے آپ کا ریکارڈ کھولا جائے گا. وہاں آپ کی بیوی بھی ہوگی جو آپ کو ولی سمجھتی تھی. ہمارے گھر والے ولی ہیں. وہاں آپ کا باپ بھی ہوگا جو آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام، میرا بیٹا اتنا فرمانبردار. سارے وہاں ہوں گے. تو وہاں ان لوگوں کے سامنے ہمارا کیا ہے؟ ہماری ساری چیزیں ایکسپوز ہوں گی. سب بتایا جائے گا کہ ہم کیا کیا دنیا میں کرتے تھے. اسی لیے کہ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، آپ کسی مسلمان کا عیب چھپائیں. ہم لوگ ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں، باطن اللہ کے حوالے کرتے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب لینے کا ذمہ دار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. سب کا حساب لیتے ہیں. دنیا میں ہم بیٹھ جائیں گے تو اپنا حساب بھول جائیں گے. اس لیے ہم کیا کریں؟ ظاہر پر اکتفا کریں. نمازی ہے، انشاءاللہ نیک ہوگا. التمسوا لأخیکم 70 عذرا، اپنے بھائی کے لیے 70 ٹائمز اچھا سوچو. کیا سوچو؟ میں جا رہا تھا، اکرم صاحب کو سلام کیا، السلام علیکم. بھائی اکرم نے جواب نہیں دیا. میں نے سوچا شاید میری آواز پست تھی، وہ سن نہیں سکے اس لیے جواب نہیں دیا. یا میں سوچوں کہ شاید وہ کسی خیال میں مگن تھے، میرا جواب نہیں دے پائے. یا میں سوچوں کہ انہوں نے جواب دیا، میں سن نہیں پایا. یہ کیا ہے؟ 70 ٹائمز. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلی بار ہی کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ اکرم کیا مستی میں ہے معلوم ہو. میں سلام کیا، انہوں جواب نہیں دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آدمی سامنے والے کے تعلق سے 70 ٹائمز اچھا سوچے. لیکن آدمی اتنا مدہوش ہوتا ہے اپنی دولت میں، فخر میں، اپنے اس سیٹ میں جس پر وہ بیٹھا ہے، اس کا وہ دبدبا یا اس کی جھوٹی شان و شوکت سارے لوگوں کو گنتا ہی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. جنت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. جنت ان لوگوں کے لیے ہے لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں بڑائی اور فساد نہیں چاہتے ہیں. جنت ان کو ہی. تو اپنے بھائی کے تعلق سے کتنی مرتبہ آپ اچھا سوچیں؟ 70 ٹائمز. میں نے 3 ہی بار کہا، 3 ہی باتیں کہیں، اور 67 ٹائمز آپ بنا لیجیے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما، مسلمانوں کی عیب جوئی مت کیجیے، کوریدیے مت. اس لیے کہ اللہ
اگر ہمارے عیب کے پیچھے پڑ جائے تو ہمارے گھروں میں ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ یہی تو حدیث کی ترجمانی ہے کہ دوسروں کی عیوب جوئی مت کرو، عیب کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، پھر اپنے گھروں میں ہم کو اللہ ذلیل کر دے گا۔ کچھ لوگ ہیں کچھ بھی ہو میں آپ کو معاف نہیں کرتا، اگر یہی اللہ آپ کے ساتھ کرے تو چلو آپ مجھے معاف نہیں کرتے، اللہ اگر آپ کو معاف نہ کرے کیا حال ہوگا؟ اسی لیے زبان سے الفاظ نکالتے ہوئے نپے تلے نکالیں، تول تول کر نکالیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ احکم الحاکمین کو غصہ نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، میں بہت بخشنے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات علیاء ہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، تسامح، عفو و درگزر کرنا، وہ آدمی کے اندر بھی کیا ہے؟ ہونا چاہیے۔ آخر میں بتاتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے جب واللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب بندہ کسی اور کی مدد میں ہوتا ہے۔ آپ نے کسی اور کی مدد کی، المسلم اخو المسلم، اسی لیے حدیث میں کہا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ ظلم کرے گا نہ وہ کسی ظالم کے حوالے کرے گا۔ ایک بات اچھی طرح سن لیں شعیب صاحب، کیا ہوتا ہے آج جیسے میں نے دیکھا ہے، میرا تجربہ ہے، ظلم کرنے کے دو ٹائپ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ایک ڈائریکٹ ظلم، میں ظلم کیا اکرم پر، ایک برا اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم اندھیرا ہوگا۔ ظلم کرنے کی ایک دوسری قسم، میں تو ڈائریکٹ ظلم نہیں کرتا، لیکن ایک ایسے آدمی کو ان پر مسلط کر دیتا ہوں جو ظلم کرے، میں سائڈ ہو جاتا ہوں، بھئی ہمارا کیا بھی تعلق نہیں، انہوں دیکھ لیتے۔ اس میں بھی آپ ظالم ہیں، آپ اب کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ آپ نے ظلم نہیں کیا ہے، لیکن کیسے ظالم کو مسلط کیا ہے جو ظلم کر رہا ہے، کس کے جوش پر ظلم کر رہا ہے؟ اس لیے کہ پیچھے کون ہوں میں بیک پشنگ کر رہا ہوں۔ تو دونوں چیزیں غلط ہیں، دونوں چیزیں غلط ہیں کہ آپ نے خود تو ظلم نہیں کیا ہے، لیکن جو ان کے اوپر ہیڈ بنایا ہوا ہے، وہ جلاد کو بنایا ہوا ہے، وہ آپ کے تعاون سے، آپ کی ہمت سے وہ کیا کر رہا ہے؟ ان پر ظلم کر رہا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو اپنے بھائی کی مدد میں ہو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، جو اپنے مسلمان بھائی سے کسی مصیبت کو دور کر دے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے مصیبتوں کو دور کر دیں گے۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان بھائی کے عیب کو ڈھانپے گا اللہ تعالیٰ کل دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو ڈھانپیں گے۔ تو اسی طرح اور بھی حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں، جو آدمی پس پشت، یعنی کوئی آدمی یہاں موجود نہیں ہے، اس کے تعلق سے کوئی غیبت کرتا ہے تو آپ فوراً جواب دیتے ہیں بھئی وہ تو یہاں نہیں ہے، وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی بھی مدد کرے گا دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے الذین، وہ لوگ جو تنگ دست لوگوں پر آسانی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ تو ہماری آج یہی بات ہمارے ساتھ تھی جو نامکمل ہے، انشاءاللہ کل پھر اس کو ہم مکمل کریں گے، اور ہمارے پاس ٹائم ہو گیا انشاءاللہ، تو کل ہم لوگ اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی حشر کے دن کی پریشانیوں سے مجھے اور آپ کو بچائے رکھے، اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے مجھے اور آپ کو جگہ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔